مدینے کی فضائیں کبھی زبان ہوتی تو آپ اس میں آپ اپنے نبی کی سسکیاں آج بھی سنتے. بہت پہاڑ کی زبان ہوتی تو تمہیں بتاتا کہ کیسے تمہارا نبی تمہارے لیے دان توڑوائے اور پسلیاں توڑوائیں اور خون و خون ہوا، اور وہ بتاتا کہ کیسے آپ پر جب شکست ہو گئی تو آپ کے اوپر حملہ ہو گیا چاروں طرف سے، تو ایک پتھر مارا عتبہ بن ابی وقاص نے جو آپ کو یہاں لگا، جس سے دان ٹوٹے، یہ سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور آپ سیدھے ایسے پیچھے گرے. پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ یہاں گردن پہ لگا تو آپ بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہونے پر صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے، تو سب کی ہائے ہائے شروع ہو گئی، سب نے رونا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ ہوش میں آئے تو آپ سچویشن دیکھو آپ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کر دیں، ان کے لیے بد دعا کر دیں. میرے نبی نے کہا یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ انہیں میرا پتہ نہیں ہے. اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے. جو قاتلوں کو یوں دعاؤں سے یاد کرے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگے، تو میرے بھائی بہنوں اس سے بڑا مہربان اور شفیق کوئی نہیں ہے. کسی نبی کو یہ طاقت نہیں ملی کہ وہ آسمانوں کو چیر کے اللہ تک چلا جائے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. وہ گئے آسمانوں کو چیرتے ہوئے، اور کوئی خلائی لباس نہیں ہے، کوئی خلائی لباس نہیں پہنا. بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، اب تو اور مہنگا ہوگا. خلائی لباس $1 ارب میں تیار ہوتا ہے، اب زیادہ پیسے لگتے ہوں گے. میرے نبی کرتے دھوتی میں، وہ پہلا آسمان، وہ دوسرا، وہ تیسرا، وہ چوتھا، وہ پانچواں، وہ چھٹا، وہ ساتواں. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے. سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. منتہا کہتے ہیں آخری جگہ کو. سدرہ بیر، ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ پتہ نہیں وہ بیر کیا چیز ہے. وہ مخلوق کا پاؤڈر ہے. جبریل نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل جاؤں، میں نہیں جا سکتا. ہن تھوڑی واری ہے، تسی جاؤ. تھوڑے کول پاسپورٹ ہے، میرے کول کوئی نہیں، ویزا بھی کوئی نہیں. صرف ایک حبیب ہے جس کے پاس اللہ کو ملنے کا پاسپورٹ ملا، اللہ کو ملنے کا ویزا ملا. کہ اس کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں پاؤ گے، اس کو چھوڑ کے چلو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے. پیسے بنا لیے، تجارت ہو گئی، کاروبار ہو گیا، یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ اگر محمد ہی نہ بنے اور ان کی زندگی کی غلامی اختیار نہ کی تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے. ایک پاکستان کے بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، سعودیہ گئے 50 کی دہائی میں، اور پھر انہوں نے ایشیا کی سب سے بڑی گولڈ فیکٹری بنائی، ایشیا کی سب سے بڑی انہوں نے ٹیکسٹائل مل بنائی، اور پتہ نہیں کتنے کام کیے. تو ہماری ان کی دوستی تھی تو میں انہی کے پاس جا کے ٹھہرتا تھا. تو وہ ہر دفعہ بڑے زور شور سے سناتے، میں ایک ہی تھا، میں ایک ہی تھا، میں ایک ہی تھا. اب ہم نے وہاں رہنا ہوتا تھا تو ہم بھی کہتے جی جی واہ جی واہ، واہ جی واہ. تو جب وہ مرض الموت آئی، ہائے ہائے ہائے، ٹون بدل گئی، ٹون بدل گئی. وہ چلنے کے قابل نہ تھے تو مجھے کمرے میں بلایا،
اسے کہنے لگے مولوی صاحب کوئی بخشش دا راہ دسو، جتھے زیادہ کرنا ہے اتھے تھوڑا کیتا ہے، تو جتھے تھوڑا کرنا ہے اتھے زیادہ کر لیا، کوئی بخشش دا راہ دسو۔ میں نے کہا ہائے یہ گل کدی تانوں صحت وچ یاد آ جاتی، جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کیا، آخرت جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کیا۔ فٹ پاتھ سے اٹھے اور ایشیا کی گولڈ فیکٹری سب سے بڑی، ایشیا کی ٹیکسٹائل جدے میں سب سے بڑی، اور ایسے پتہ نہیں کتنے پروجیکٹ، مجھے تو یہ 2 یاد ہیں۔ اور 50 سال کی کامیاب تجارت کے بعد وہ کہہ رہا ہے کوئی بخشش کا راہ دسو، جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کر لیا ہے، جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کر لیا ہے۔ تو میرے عزیزو، موت سے پہلے اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو۔ کس ہستی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر سارے پردے ہٹا دیے، اور سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ کیا مزہ لو اس بات کا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے حبیب، تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نازل کرتا ہے۔ آج تک کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا، اتنی اونچی پرواز ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ میں نے کہا اقبال۔ کہنے گے اس کا سب سے پسندیدہ شعر کون سا ہے؟ میں نے کہا جو مجھے پسند ہے وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب سب کچھ تمہارا ہے، اب اگر آپ اپنی زندگیوں میں سکھ چاہتے ہو تو نبی والی زندگی لاؤ۔ یاد رکھو پیسوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، پیسوں سے گھروں میں محبتیں نہیں آتی۔ میرے نبی والے اخلاق ہیں، میرے نبی والے رویے ہیں، میرے نبی والی تعلیم ہے جو انہوں نے سکھائی، جو انہوں نے بتائی۔ ماں کا درجہ بتایا، یہاں تو ماں کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں، اسے سک رہے ہوتے ہیں۔ باپ کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں، جس نے پہلے آ کے یہاں ان کی بنیاد رکھی، اور ایک ایک کمرے میں 14 آدمیوں نے رہ کر یہاں بنیاد بنائی۔ آج وہ بوڑھا ہے اور اسے سک رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سنو سارے غور سے، مائیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوں۔ عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت، گھر میں نہیں، مسجد میں باجماعت، اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین شروع کر چکا ہوتا، تو میرے گھر سے آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا اماں جی میں حاضر، میں حاضر، جاب، ٹائم کوئی نہیں۔ یہ ماں کا مقام بتایا۔ آپ جنت میں گئے تو آپ کو قرآن کی تلاوت سنائی دی، آپ نے فرمایا یہ کس کی تلاوت ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ۔ تو اللہ کے نبی حیران ہوئے کہ نعمان بن حارثہ تو جیندہ بیٹھا ہے، مدینے بیٹھا ہے، تو جنت جو دی آواز کیوں جا رہی؟ یہ ہوا کے ذریعے سے آواز ٹریول کر رہی ہے۔ اگر ہوا کو نکال دیں تو یہاں 10 سپیکر لگاؤ آواز نہیں جائے گی۔ تو 500 کلومیٹر کا غلاف ہے ہوا کا، اس کے اوپر ہوا نہیں ہے تو آواز بھی نہیں ہے، وزن بھی نہیں ہے، تو 7 آسمانوں کو چیر کر ایک آدمی کی تلاوت جنت میں سنائی جا رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا جی ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے؟ اب تو بیویوں کے ذمے لگا دیتے ہیں، پھر اس پہ لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اور بیوی کے اللہ نے شرن ذمے نہیں لگایا، کرے تو اس کی نیکی ہے، لیکن اس کے ذمے شریعت نے نہیں لگایا۔ اس کے ذمے خامند کی خدمت ضرور ہے، باقیوں کی خدمت نفل کی بات ہے۔ تو اپنی ماں کے لیے سالن خود بناتے تھے، آٹا گوندتے تھے، روٹی پکاتے تھے، اور سالن اور روٹی اٹھا کے ماں کے سامنے رکھتے تھے۔ وہ خود نہیں کھاتی تھی، اس کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، لقمے بنا کے کھلاتے تھے، اور اس کے کپڑے خود دھوتے تھے، اس کے سر میں تیل خود لگاتے تھے، اس کی جوئیں نکالتے تھے، ان کی کنگھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ مقام دیا کہ
کہ جنت میں ان کی آواز گونج رہی ہے۔ اپنی ماؤں کی قدر تمہیں پونڈ نہیں سکھائیں گے، تمہیں میرا نبی سکھائے گا، تمہیں میرا نبی سکھائے گا۔ باپ کی قیمت تمہیں تمہارا نبی سکھائے گا۔ آپ نے فرمایا باپ تمہارا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اسے راضی کرو گے تو وہ دروازہ تمہارے لیے کھلے گا، اور اگر اسے راضی کیے بغیر مر گئے تو وہ دروازہ تم پہ کبھی بھی نہیں کھل سکے گا۔